ایک صوفی بزرگ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بس قرآن مقدس میں بتاتا ہوں چلوں، جو بہت بڑی کروڑ پتی تھی، اچانک بزنس میں الٹ ہو گیا تو سیدھے روڈ پہ آ گئے. اتنی حالت خراب ہو گئی کہ ایک بیماری بھی لگ گئی، بستر پہ لیٹ گئے اور گھر بار دکان جتنا کاروبار سب ختم ہو، کچھ نہ رہا. جب بیمار پڑ گئے تو پھر روزی روٹی کا ذریعہ کون؟ ساتھ ہی ساتھ بیوی بھی بیمار پڑ گئی. اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہی بچوں میں بڑی لڑکی تھی، اس نے اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، 16 سال کی بچی. اب ہوا یہ کہ گھر کے راشن پانی کا کون خیال کرے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، غریبی سے اگر کوئی امیری میں جاتا ہے نا تو وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ، بلکہ وہ آرام سے رہ سکتا ہے. اگر کوئی امیری میں پوری زندگی گزارے، اچانک غریبی آ جائے اس کے گھر میں تو اس کے لیے بڑی دشواریاں ہو جاتی ہیں، اس کو وہ سنبھال ہی نہیں سکتا، ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتا. جو آرام سے عیاشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہو، جو محلوں میں رہتا ہو، اچانک جھوپڑی میں رہنے کی نوبت آ جائے، بتاؤ کیسے رہ پائے. اب ہوا یہ کہ اس گھر کے اندر اتنی مصیبت آنے لگ گئی کہ فاقے پہ فاقے ہو گئے، کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں چلتا. اللہ، یہ حالت رہتی ہوگی. تو اب ماں بھی گھر کے باہر نکل نہیں سکتی ہے، باپ بھی گھر کے باہر نہیں نکل سکتا. وہ بڑی بیٹی جو تھی اس کے اوپر گھر کی پوری ذمہ داری آتی ہے. اب رشتے داروں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس، پڑوس میں جاتی ہے، رشتے داروں کے پاس جاتی ہے، امداد مانگتی ہے، مدد. وہ ہمیں یہ گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. حالت سدھرنے کا نام ہے، دن بدن حالت پورے خراب ہو گئے. اتنے خراب ہو گئی جب رشتے داروں کے پاس جاتے رشتے داری دروازہ بند کر دیتے. پڑوسیوں کے پاس جاتے کچھ کھانے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو وہ بھی دروازہ بند کر کے بلکہ 2-4 گالیاں سنا کر باہر کر دیا کرتے. حالات اتنے خراب ہو گئے. جب بچے گھر پہ آتے، جہاں ماں کہیں پہ جاب لگتی، تھوڑا بہت پیسہ لے کر آتے، پھر ماں کی دوائی پوری کرنا، باپ کا علاج کروانا، اور چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے اس کے، وہ بھوک پیاس کے مارے پلکتے تھے، ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنا. یہ سلسلہ کچھ 3 مہینے تک چلتا رہا. اس کے بعد سارے ذریعے بند ہو گئے انکم کے. تو اب حالات اتنے خراب آ گئے، اتنے خراب آ گئے. یہ صبح سے لے کے شام تک جاب ہونے کے سلسلے میں چل رہی ہے، کوئی جاب نہیں ملتا ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی، ہر کوئی اس کو دروازے سے دور کر دیا کرتے ہیں. اب جب گھر پہ آئی ایک دن ایسا ہوا، گھر پہ آنے کے بعد دیکھا کہ باپ ہچکیاں لے رہا ہے، آخری سانسیں گر رہا ہے. ایسے نوبت اگر علاج نہ ہو، دوائی نہ لا، رونے لگی بچی. آپ دیکھیے ایک بچی کے اوپر ایسی مصیبت آئی تو کیا حال ہوا. پھر اس نے وہ باپ کا کمرہ چھوڑا، دوسری جگہ بستر پہ دیکھی تو ماں سسکیاں لے رہی ہے، ماں کو بخار آئی ہوئی، پورا بدن آگ کی طرف تپ رہا ہے. یہاں پر بھی اس کو اور دکھ اس کا بڑھ گیا، رومڑ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ باپ اس حالت میں، ماں اس حالت میں. سوچا کہ تھوڑا سانس، ایک راحت کی سانس لے کر باہر نکلی. جیسے باہر نکلا تو باہر جو ہال تھا، اللہ اکبر، وہاں پہ اس نے کیا دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی بھوک کے مارے بلک رہے، رو رہے، تڑپ رہے. بہن تڑپ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاس کے مارے رو رہے. کہا دیدی باجی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو، ہم کھائے نہیں، ہمارے لیے پینے کا انتظام کرو، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مطالبہ کرتے تھے. اب بڑی گھر کی وہی ذمہ داری پوری اسی پر تھی. مجھے بتاؤ آپ وہ کیا کریں گے. اللہ پر سب سارے رشتے داروں کے دروازے بند. اچھے وقت میں میرے استاد فرماتے ہیں، اچھے وقت میں دور دور کے لوگ بھی اپنے رشتے جوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں. جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے. یہ حالت اس کے ساتھ ہو گئی. اللہ اکبر. پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک دن شیطان اس کے ذہن پہ سوار ہو گیا. کہا کہ تو بڑی سی وہ زمین ہے، حسن اللہ نے دیا ہے، تو یہ راستے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے. اگر کچھ انتظام نہ ہو پیسے کا، تیرا باپ بھی دنیا سے جائے گا، ماں بھی جائے گی، اور گھر کے ہمارے طرح طرح تیرے بھائی اور تیرے بہن بھی چلی جائیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کے ذہن میں بات آئی، کسی سے کانٹیکٹ ہوا کہ بھائی فلاں مقام پر عورتیں اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ کمانا. اب اس نے یہ بڑا قدم اٹھایا گناہ کہ اب میں جاؤں گی اور پھر مجھے ملے گا. اب جو انہوں نے اس کا ذہن بنایا تھا، خراب کر دیا تھا، بنایا تھا کہ تو بڑی حسین ہے، تو جو مانگے گی دنیا کی عیاشیاں کرنے والے تجھے اتنی رقم دے کر تجھے خرید لیں گے، تجھے لے کر جائیں گے، اور زندگی بھر کے لیے جانا نہیں ہے، ایک رات کے لیے جانا ہے، تو جو مانگے گی وہ تجھے رقم دے گی. اللہ اکبر. انہوں صاحب کتاب نے لکھا کہ وہ عورت لڑکی سچ سچ کے 16-17 سال کی جوانی کے دہنے پر قدم رکھے بھی حسن کی ملکہ، بڑے بڑے حسین جو اپنے آپ کو بڑے حسینہ کہتے تھے، اس کے سامنے جب آ گئے تو ان کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا. اللہ نے وہ حسن سے عطا کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں عورتوں کے درمیان جا کر کھڑی ہوگی جہاں عورتیں اپنے آپ کو بیچ رہی تھی اور منہ بولی رقم اٹھا رہی تھی، جب میں نے ان عورتوں پر جب نظر دوڑائی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان ساری عورتوں میں خوبصورت میں نہیں بلکہ میرا پیر کا تلوا بھی ان سے زیادہ خوبصورت.
اللہ نے مجھے وہ حسن دیا. اب میں دلی میں خوش ہوتی کہ میں جو مانگوں گی وہ مجھے خریدنے والا اتنی رقم دے کر مجھے لے جائے. بڑے بڑے سیٹ لوگ امیر لوگ گاڑیاں لے کر آتے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے قریب آ رہا ہے، اب مجھے ان سے بات کرے گا، اس سے میری رقم پوچھے گا، ایک رات کی قیمت مجھ سے لگائے گا. مجھے ایسا لگتا، مگر وہ میرے قریب آ کر پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا، میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اور جو بدصورت کھڑی ہوئی بڑی بڑی عمر والی کھڑی ہوئی ان کے ساتھ ان سے بات کر کے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا. مجھے لگا تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا رہے گا، بعد میں کوئی آئے گا مجھے خریدنے والا. میں حسن کے اندر سب سے عروج پر تھی اس وقت. ایسا لگتا تھا جیسے کہ سارے ستارے، ایک چاند یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، مگر تعجب کی کسی کی نظر ہی میرے اوپر نہیں پڑتی. ساری عورتیں کہتی کہ آپ تو بہت زیادہ قیمت پہ بکیں گی، آپ تو بہت مال کمائیں گے، بہت پیسہ کمائیں گے. ساری عورتیں مجھ سے باتیں کیا کرتی. مجھے لگتا کہ کوئی آئے گا خریدنے والا، کوئی آئے گا، مگر آدھی رات گزر گئی. حتیٰ کہ میرے ساتھ جتنی عورتیں کھڑی تھی سب کو لوگوں نے بلا کر لے گئے. تنہا میں کھڑی رہی. کسی مرد نے میری طرف بات تو کرنے کی دور کی رہی بات، میری طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر. بہت افسوس ہوا مجھے، مایوس ہوئی. پھر وہاں سے بوجھل قدموں سے جب گھر پہ روتی ہوئی آئی تو گھر والے بڑے فکر مند تھے، والدین فکر مند تھے کہ کبھی بیٹی رات میں باہر نہیں جاتی ہے، بیٹی کو کیا ہوگا، آدھی رات سے ابھی تک گھر پہ نہیں ہے. بابا رو کر بیٹھے تھے، ماں بھی رو رہے تھے، میرے بھائی بہن سب روتے ہوئے گھر پہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے کہ آپا کہاں چلی گئی، باجی کہاں چلی گئی. سب لوگ اسی فکر میں تھے. جب مجھے انہوں نے آدھی رات کرنے کے بعد گھر پہ آتے ہوئے دیکھا، ایک دم کمزوری کی حالت میں آ رہی تھی، افسردہ تھی، بلکہ یوں سمجھ لیجیے میرے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ پھٹا ہوا تھا کہ آج بھی خالی ہاتھ آ رہی تھی. بڑی امید لے کر گئی تھی کہ بہت ملے گا پیسہ، جسے باپ کا، ماں کا، گھر کا راشن بھروں گی، ماں باپ کا علاج کروں گی، مگر پھر بھی خالی ہاتھ آ گئی. جب میں روتی تھی گھر پہ آئی تو والد نے مجھ سے پوچھا بیٹی اتنی رات میں کہاں گئی تھی، ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی. اللہ اکبر. ماں بھی پوچھتی بچی سے، ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی. بھائی اور چھوٹے چھوٹے بھائی لوگ پوچھتے باجی آپ کہاں گئی تھی اتنی رات، ہم بڑے فکر مند تھے. جانتے مسلمانوں، وہ اندر کمرے میں جا کر رونے لگی اور اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب یہ آپ لوگوں کے حالات نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں گناہ کرنے کے لیے قدم اٹھا لوں. ایک نئی نکلنے والے دلدل میں پھنسنے کے لیے جا رہی تھی. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو بڑی حسن والی ہے اور یہاں پر لوگ عورتوں کو خریدتے ہیں اور جتنے منہ مانگے رقم دیتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ وہاں سے رقم حاصل کر لوں. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اتنی حسن والی ہونے کے باوجود، اتنے حسین و خوبصورت ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ آئے، سینکڑوں عورتوں کو لے کر چلے گئے، مگر تعجب ہی کسی مرد نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، باپ رونے لگا، روتے روتے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. کہا بیٹی دراصل بات یہ ہے کہ تیرا باپ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی، گناہ کے بہت سارے موقع اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی، اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنی نظروں سے کبھی بھی کسی عورت کے اوپر غلط نظر ڈالی ہی نہیں. یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کو سلامت رکھا. کسی کی آنکھیں ایسی نہیں بنا دی کہ وہ میری بیٹی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بھی دیکھے، کیونکہ تیرا باپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کی. کما قدیر تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیرت کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں. موقع برے آتے ہیں تو انسان کو غلط قدم اٹھانا نہیں چاہیے. سچے دل سے توبہ کریں. اگر زندگی میں ہوا ہے گناہ، چاہے کسی بھی گناہ سے، سچی توبہ کریں. ہم نے توبہ کا سسٹم ہی بدل دیا. گال پہ ایسا مار لیا آنکھوں سے ہوگی توبہ. توبہ کا اصل مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ توبہ کس گناہ سے آپ نے کی. جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، بہت سارے گناہ تھے، اس سے آپ نے توبہ کر لی تو زندگی میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا. ایسے توبہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اب نکلے ہوئے آنسو واپس آنکھ میں جا نہیں سکتے. ایسے ہی جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لیا ہے تو اس گناہ کو واپس زندگی میں ایسا مشکل ہو جیسے آنسو واپس آنکھ میں نہیں جاتے، ویسے ہی وہ گناہ زندگی میں آنا نہیں چاہیے. ورنہ ہمارا مزاق کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر ہم توبہ توبہ کہتے ہیں. کسی نے کہا نا میں نے ایسے توبہ کی کہ توبہ 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 کو بھی توبہ بھی کہنے لگی توبہ توبہ، یعنی مذاق بن گیا ہماری توبہ. تو ایسا نہیں، بلکہ گائے کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے وہ واپس تھن میں نہیں جا سکتا. ایسے ہی جس گناہ سے توبہ کر لی وہ گناہ واپس نہیں آنا چاہیے ہماری زندگی کے اندر. ہم نے ایسی توبہ کر لی. اور مثال کے طور پر کسی بھی گناہ سے آپ نے توبہ کر لی، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے، توبہ کر لیا. اب اس گناہ کو واپس ایک سسٹم بناتا ہے، کئی سالوں سے وہ گناہ کرتے آ رہا ہے، چند دن چھوڑا تو پھر رکھنے کا کر واپس.
تو اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ وہاں پر استغفر اللہ ہے، استغفار کر، استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، تو وہ استغفر اللہ کی برکت سے وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے۔